اب سے تقریباً بائبل کے جو سال دیے انہوں نے اعداد و شمار، اس کے مطابق تقریباً 3825 سال پہلے، حضرت عیسیٰ سے تقریباً 1800 سال پہلے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چھوٹے صاحبزادے حضرت اسحاق کو اس علاقے کے اندر کنعان کہلاتا تھا، وہ اس میں موجودہ اسرائیل اور شام کا بھی کچھ حصہ تھا، اس کے لیے مامور کیا کہ وہ وہاں دعوت کا کام کریں۔ ان کے صاحبزادے وہ وہیں پر رہتے تھے، ان کے صاحبزادے حضرت یعقوب علیہ السلام ہوئے جو وہیں پیدا ہوئے فلسطین کے اندر، جو اس وقت کا کنعان جو آج کا اسرائیل ہے۔ اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت یوسف تھے۔ حضرت یوسف بچپن میں ہی پھر قید ہو کر پکڑے گئے تھے، بیچ دیے گئے تھے مصر میں، مصر پہنچ گئے، وہاں انہیں اقتدار ملا جوانی میں۔ انہوں نے اپنے خاندان کو بلا لیا، سب کو، والدین کو بھی اور باقی خاندان کو بھی۔ یہ تقریباً 100 سال کا عرصہ ہے، یعنی حضرت بنی اسرائیل شروع ہوئے حضرت یعقوب علیہ السلام سے، وہیں جو آج اسرائیل ہے اسی جگہ سے۔ اس کے تقریباً 100 سال میں یہ پورا کنبہ کوئی 76 لوگوں کا تھا، جسے ہم بنی اسرائیل کہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل والا۔ یہ 76 کے 76 لوگ بائبل کے مطابق، یہ 76 کے 76 لوگ مصر منتقل ہو گئے، وہاں کوئی نہیں بچا، خود گئے اپنی خوشی سے، اپنی مرضی سے، ان کو نکالا نہیں گیا تھا۔ مصر میں حضرت یوسف کے پاس پاور تھی، کافی عرصے بہت عزت کے ساتھ میں رہے، کچھ عرصے حضرت یوسف کے بعد بھی وہ وہاں پر باعزت طریقے سے رہے، لیکن بعد کو پھر اس وقت کے فرعونوں کے غلامی میں چلے گئے۔ اس میں کچھ ان کے کردار کا اور سازشوں کا بھی دخل بتایا جاتا ہے۔ بہرحال وہ ان کی غلامی میں چلے گئے۔ یہ غلامی کا عرصہ تقریباً 400 سال کا ہے، میں راؤنڈ فیگر میں کہہ رہا ہوں، کہیں 430 سال کہے جاتے ہیں کہ یہ غلامی کا عرصہ ہے، کہ وہ اتنے عرصے وہاں غلام رہے مصر کے اندر۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ ان کو نکال کر لے کر گئے، اور اسی اپنی جو ان کی سرزمین بنی اسرائیل کی جہاں سے شروع ہوئے تھے اس طرف۔ میں اس میں ابھی قرآن یا مذہبی ان کے مذہبی عقیدے یا قرآن نے کچھ کہا اسے نہیں لا رہا، میں تو اس تاریخ کی میں بات کر رہا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو فرعون کی غلامی سے نکالا اور ان کو لے کر چلے، 40 سال وہ صحرا میں بھٹکتے رہے، اور اس کے بعد پھر وہ حضرت موسیٰ کے بعد حضرت یوشع بن نون تھے، جنہیں حضرت موسیٰ ہی نے اپوائنٹ کیا تھا۔ ان کی لیڈرشپ میں وہاں کنعانی بسے ہوئے تھے، کنعانی اس علاقے کا نام تھا، کنعانی قوم وہاں بسی ہوئی تھی، ان سے جنگ ہوئی، اور جنگ کے بعد انہیں ہرا کر وہ اس جگہ پر قابض ہوئے، جو وہی حصہ جو آج اسرائیل ہم کہہ رہے ہیں، اور اس میں کچھ اور بھی حصہ تھا، شام کا کچھ حصہ، کچھ اور۔ تو تاریخی میں بات لے کر چل رہا ہوں کہ اپنی خوشی سے نکلے تھے، نکالے نہیں گئے تھے، لیکن اس کے بعد پھر جب واپس پہنچے تو جنگ کر کے اس علاقے پہ قبضہ کیا انہوں نے۔ میں کوئی مذہبی اخلاقی بات درمیان میں نہیں لا رہا، یہ صرف تاریخی ہے کہ بھئی اللہ کا حکم تھا وہاں جاؤ، یہ سب چیزیں نہیں لا رہا میں۔ وہاں انہوں نے جنگ کی، وہاں جو کنعانی رہتے تھے وہ بھی وہیں کے باشندے تھے، ان سے جنگ کی، انہیں نکالا کھدیڑا، اور اس کے بعد پھر اس علاقے میں وہ رہنے لگے۔ وہاں جو ان کا پیک آیا، یعنی یہ تقریباً 300 سال تک وہاں رہے اسرائیل کے اندر، جو آج اسرائیل ہے۔ ان کا جو پیک آیا وہ تھا حضرت سلیمان کا دور، اس سے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام تھے، پھر حضرت سلیمان، یہ تقریباً 300 سال ہے۔ حضرت سلیمان کے بعد وہ پھر حکومت جو تھی وہ تقریباً تباہی ہو گئی، بڑا چھوٹا سا ٹکڑا رہ گیا۔ اب یہاں سے پھر دوبارہ پھر تباہی کا ایک دور شروع ہوتا ہے، 300 سال سیٹل ہوئے تھے وہ۔ اب پھر ایک تباہی کا دور شروع ہوا۔ اس تباہی کے دور میں ان کے اوپر مختلف حکومتیں جو ہیں وہ کبھی کچھ عرب ہوتے تھے، کبھی کچھ فلسطینی ہوتے تھے۔ یہ عرب اور فلسطینی کو میں الگ الگ کہہ رہا ہوں، اس وقت کے وہاں کے باشندے۔ کبھی فلسطینی ہوتے تھے، ایتھوپیا کے لوگ ہوتے تھے، اور مختلف علاقوں کے، کبھی رومی ہوتے تھے۔
یہ مختلف قومیں جو ہیں وہ حملے کرتی رہیں اور ان کو کھدیڑتی رہیں، ادھر ادھر رہے، ان کی بڑی تعداد اسی علاقے کے اندر رہتی رہی، لیکن کوئی عزت سے نہیں رہے۔ یہ بیت المقدس جسے آپ کہہ رہے ہیں، ان کے ابھی اس کا نام جو ہے وہ ان کی عبرانی زبان میں اوریجنل کے اندر بیت المقدوش ہے، جہاں سے بیت المقدس عربی اس کا آیا، یہ عبرانی سے۔ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا، تو اس کو وہ آج جیسے اپنا وہ کہتے ہیں وہ ٹیمپل، یہ تو انگریزی کے اندر ٹیمپل ہو گیا، ان کی سب سے مقدس ان کی جگہ یا عبادت گاہ وہ رہا باقی۔ یہودی بھی وہاں پر رہتے رہے یا بنی اسرائیل بھی وہاں پر رہتے رہے۔ پھر بابل کا ایک شاہ تھا نیبوکڈ نظر، یہ سن 585-86 قبل مسیح کی بات ہے، اس نے حملہ کیا، اینٹ سے اینٹ بجا دی، بیت المقدس کا بالکل مکمل اجاڑ دیا، کچھ بھی نہیں چھوڑا، اور اس قوم کے بہت سے لوگوں کو، بہت سے تو رہ گئے اور بہت سے لوگوں کو وہاں ہکا کر لے گیا بابل۔ وہاں وہ 60 سال غلامی میں رہے، 60 سال اس قوم کے وہیں پر غلام رہے بابل میں۔ یہ عراق کے علاقے کا نام ہے بابل جو ہے۔ پھر اس کے بعد ایرانی بادشاہ تھا کوروش، انگریزی میں سائرس لکھتے ہیں اسے، اور ہمارے زیادہ تر موجودہ جو مفسرین ہیں وہ کہتے ہیں یہی ذوالقرنین تھا۔ اس نے ان کو نجات دلائی، حملہ کیا، ان کو ہرایا، جو بیبیلونینز تھے یا بابل کے اس وقت کے شاہ کو، ان کو آزادی دلائی اور ان کو اجازت دی کہ تم اپنا وہ دوبارہ تعمیر کر لو، وہ بیت المقدس۔ وہ بالکل تباہ ہو گیا تھا، اس کے کوئی آثار بھی ٹھیک سے نہیں بچے تھے۔ انہوں نے تقریباً 515 قبل مسیح میں جو ہے وہ انہوں نے اس کو دوبارہ بنایا، دوبارہ تعمیر کیا۔ یہ جو دوبارہ تعمیر ہوئی ہے، یہ اس کے اجڑنے کے بعد جو اجڑا اور پھر دوبارہ تعمیر ہوئی، اس کے بعد بھی کوئی ایسا نہیں تھا کہ ان کا اقتدار تھا۔ 217 سال تک تو ایرانیوں کی حکومت رہی وہاں پر، اس نے اجازت دے دی تھی، وہ بہت ان کے ساتھ نرمی برتتا تھا یہودیوں کے ساتھ میں، کہ تم اپنی عبادت گاہیں جیسے دل چاہے بناؤ اور جیسے دل چاہے رہو، اپنے مذہب کے اوپر عمل کرو۔ 217 سال تک تو ایرانیوں کا قبضہ رہا، اس کے بعد پھر بہت سی آگے 7 حکومتیں بدلی الگ الگ۔ اسی دوران میں سکندر نے بھی حملہ کیا تھا، یونانی، تو 7 الگ الگ علاقوں کی حکومتیں وہاں پر بدلیں، اور وہ سب ان کے اوپر ظلم کرتے رہے۔ یہ باقی رہا ان کا جو انہوں نے دوبارہ بنایا تھا۔ سن 63 قبل مسیح، حضرت عیسیٰ سے 63 سال پہلے، یہ پھر ایسا ہوا کہ جو وہ تھے رومنس، ان کا فائنل قبضہ ہوا وہاں پر اس علاقے کے اندر۔ اب یہ حضرت عیسیٰ سے 63 سال پہلے کی بات ہے، انہی کی جب حکومتیں تھیں وہاں پر، تبھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں رومیوں کے دور میں۔ اس دور میں ان کا انداز بھی یہودیوں کے ساتھ میں غیر جانبدارانہ نہیں یا نیوٹرل تھا، سختی کا نہیں تھا، حکومت ان کی تھی رومنس کی۔ یہی رومن جو ہے یہ اس کے یعنی بعد پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد کو عیسائی ہوئے، لیکن ایسا ہوا اس کے یہ اس وقت تک تو جب تک حضرت عیسیٰ تھے اس وقت تک تو ان کا رول کافی یہودیوں کے معاملے میں غیر جانبدارانہ تھا، لیکن بعد کو پھر انہوں نے ایک رومن ہی ہیرڈ نام کا جو سردار تھا یا حکمراں تھا، اس نے پھر اس کو بیت المقدس کو تباہ کیا، بالکل اینٹ سے اینٹ بجا دی، سب کچھ ختم کر دیا، اور ان کو سب کو مار کر نکالا اور قتل عام کیا ان کا۔ یہ سن 70 عیسوی کی بات ہے، حضرت عیسیٰ کے 70 سال بعد۔ پھر یہی رومن جو ہے اور 100-150 سال کے بعد تبلیغ کے نتیجے میں عیسائیوں کے، حالانکہ عیسائی مذہب کافی بدل گیا تھا اس وقت، ان کی تبلیغ کے نتیجے میں یہ سب عیسائی ہو گئے، ان کی بڑی تعداد ہے۔ اور عیسائیوں کو بہت زیادہ عیسائیت کو فروغ تب ہوا جب ان کا سن 313 عیسوی میں ان کا ایک شاہ تھا کانسٹنٹائن، اس نے قبول کر لی عیسائیت۔ اس کے زمانے سے پھر پاور آ گئی عیسائیوں کی، تو عیسائیت کو بڑا فروغ ہو گیا۔ کانسٹنٹائن نے ہی وہاں پر، وہیں اس کے جس جگہ آج یہ بیت المقدس کہلاتا ہے، اس سے 2.5 کلومیٹر پر یہ وہ جگہ تعمیر کی، تو ایک چرچ بنایا، وہ کہلاتا ہے چرچ آف دا ہولی سپلکر، یعنی وہ مقام جس جگہ وہاں چرچ بنایا، ان کے خیال کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے ان کو صلیب دی گئی تھی، وہ مقام، یہ چرچ اس نے وہاں پہ تعمیر کیا۔
اب یہ رومنس کی عیسائیوں کی حکومت، اب رومنس نہیں ہم کہیں، عیسائیوں کی حکومت وہاں مذہبی طور پر شروع ہو گئی. انہوں نے بہت ظلم کیے ہیں یہودیوں کے اوپر، بے پناہ ظلم کیے عیسائیوں نے.